السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، ویب سائٹ اور ریڈیو پر بھی ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ پاکستان امریکی وزیر خارجہ کی اسلام آباد آمد کے بعد پاکستانی قیادت سے ملاقات۔ وفاقی دارالحکومت سے میں ہوں محمد اشتیاق۔ چینی سفیر کو خطرے سے متعلق خط لیک ہونے کی تحقیقات کر رہے ہیں، وزیر داخلہ احسن اقبال کا بیان۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق۔ جنوبی ایشیا افغان صدر اشرف غنی اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے مابین وفود سطح کے مذاکرات، باہمی علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم۔ نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں مبینہ ٹیرر فنڈنگ کے الزام میں حزب المجاہدین کے اعلیٰ کمانڈر سعید صلاح الدین کا بیٹا گرفتار۔ میں ہوں سرین میں یوسف جمیل۔ اور بین الاقوامی خبروں میں نیجر میں 3 اکتوبر کو ہونے والے اس حملے کی مکمل تحقیقات کی جا رہی ہے جس میں 4 امریکی فوجی ہلاک ہو گئے تھے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے آئندہ دورہ ایشیا میں شمالی کوریا کے خلاف بین الاقوامی دباؤ کو مربوط کرنے کے لیے کوششیں کریں گے تاکہ اس ملک کو اپنے جوہری اور بیلسٹک میزائل قوت حاصل کرنے کے عزائم سے روکا جا سکے۔ چین کی حکمراں جماعت کمیونسٹ پارٹی نے موجودہ صدر شی جن پنگ کے سیاسی نظریات کو پارٹی آئین کا حصہ بنانے کی منظوری دے دی ہے۔ معروف طبیعیات دان اسٹیفن ہاکنگ کے ڈاکٹریٹ کے مشہور مقالے کو پڑھنے والوں کے رش کے باعث برطانیہ کی کیمبرج یونیورسٹی کی ویب سائٹ کریش کر گئی ہے، اور پولیو کے عالمی دن کے موقع پر ایک بار پھر اس عزم کا اظہار کیا گیا ہے کہ دنیا سے اس مرض کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا جائے گا۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ امریکہ کے وزیر خارجہ ریکس ٹلرسن نے پاکستان کے اپنے دورے میں پاکستانی قیادت سے دو طرفہ تعلقات اور علاقائی صورتحال پر بات چیت کی ہے۔ پاکستان کا یہ ان کا پہلا دورہ تھا۔ مزید تفصیلات بیان کر رہے ہیں اسلام آباد سے محمد اشتیاق اس رپورٹ میں۔ امریکہ کے وزیر خارجہ ریکس ٹلرسن منگل کی سپہر پاکستان پہنچے، جہاں انہوں نے پاکستان کی قیادت سے ملاقات کی۔ اسلام آباد میں وفود کی سطح پر ہونے والی بات چیت میں پاکستان کی طرف سے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے علاوہ فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ، انٹیلیجنس ادارے ISI کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل نوید مختار کے علاوہ وزیر خارجہ خواجہ آصف، وزیر داخلہ احسن اقبال اور وزیر دفاع خرم دستگیر بھی شریک تھے۔ ایک روز قبل افغانستان کے بگرام فوجی اڈے پر افغان قیادت سے ملاقات کے بعد امریکی وزیر خارجہ نے صحافیوں سے مختصر گفتگو میں کہا تھا کہ طالبان اور دیگر دہشت گرد تنظیموں کو پاکستان سے ملنے والی حمایت میں کمی کے لیے پاکستان سے کچھ مخصوص مطالبات کیے گئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ پاکستان کے استحکام کے بارے میں اتنا ہی فکر مند ہے جتنا کہ کئی معاملات میں وہ افغانستان کے بارے میں فکر رکھتا ہے۔ ریکس ٹلرسن کا کہنا تھا کہ پاکستان کو اپنے ہاں معاملات پر واضح غور کرنا ہوگا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ امریکی وزیر خارجہ کے دورے میں پاک امریکہ تعلقات کے علاوہ افغانستان میں سلامتی کی صورتحال اور امن کی کوششوں کے بارے میں بھی بات چیت کی جائے گی۔ ریکس ٹلرسن کا بطور امریکی وزیر خارجہ پاکستان کا یہ پہلا دورہ ہے جسے دو طرفہ تعلقات کو معمول پر لانے کی جانب اہم قدم قرار دیا جا رہا ہے۔ ستمبر کے اواخر میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر پاکستان کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور امریکہ کے نائب صدر مائک پینس کے درمیان ملاقات کے بعد دو طرفہ روابط میں اضافہ ہوا ہے۔ رواں ماہ پاکستان کے وزیر خارجہ خواجہ آصف اور وزیر داخلہ احسن اقبال بھی امریکہ کے دورے کر چکے ہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ امریکہ میں 9/11 کے بعد سے ریکس ٹلرسن وہ 5ویں امریکی سیکرٹری خارجہ ہیں جو افغانستان میں امن کے حصول کے لیے پاکستان سے بات کر رہے ہیں۔ ماضی کے مقابلے میں وہ کیا مختلف کر سکتے ہیں، اس موضوع پر وائس آف امریکہ کے پروگرام ویو 360 کی میزبان سارا زمان نے گفتگو کی ہے ولیم گڈ فیلو سے، جو سینٹر فار انٹرنیشنل پالیسی کے بانی ہیں۔ آئیے سنتے ہیں۔ This is the third American administration that's handling the Afghan crisis.
What can Secretary Tillerson say to Pakistan today that's different from what other secretaries of state have said in the past? What can he do new? It's very hard to. Pakistan has its own reasons for supporting the Taliban, but So पाकिस्तान की प्लेयर है इन मुज़ाकरात में और ख़ास तौर पे इस मसले के ऐसे हल को जिसमें मुज़ाकरात का अमल शामिल हो. और विलियम गुडफेलो का कहना है कि अनफॉर्चुनेटली एक तो काबुल में कोई एम्बेसडर नहीं है, कोई सफ़ीर नहीं है अब तक, वो एक बड़ा चैलेंज है. दूसरी बात है कि टिलरसन का इनकी नज़र में वाशिंगटन में जो इन्फ्लुएंस है वो महदूद है और उसके अलावा जो पॉलिसी इस वक्त अफगानिस्तान के लिए है उसमें मिलिट्री का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है. तो मुज़ाकरात की मेज़ पे सबको हिलाना होगा और उसमें पाकिस्तान की है. सो हाउ डू वी गेट पास्ट this? Washington thinks there are terror safe havens. Pakistan says no, there aren't. How do you get past this argument and actually get something done? well, I think that in fact there are safe havens, and the Taliban's families, the leadership lives in Pakistan. There's no real debating that. तो एक गोल जो दोनों तरफ के लोगों के लिए जो मुश्तरक है, तमाम तर जो रीजनल पावर्स हैं उनके लिए भी और तालिबान के लिए भी, वो ये है कि अमेरिकन बेसेस और अमेरिकन जो फौजी हैं वो अब उस खत्ते से वापस बाहर निकल जाएं. लेकिन ये है कि पाकिस्तान के मुकाबले में भारत को मजीद सपोर्ट करने का और उसको एक बड़ा रोल देने का जो ट्रंप इंतजामिया का फैसला है विलियम गुडफेलो की नज़र में, वो इस पूरे सिचुएशन के लिए अच्छा नहीं है. पाकिस्तानीज वी हर्ड इन दीज ओपिनियन साउंड बाइट्स from people on the ground as well. Pakistanis tend to believe that the relationship between Pakistan and the US is very transactional in nature, and it's all based on temporary goals and benefits that the US administration can derive. Now, America is also one of Pakistan's biggest trade partners. It has invested millions of dollars in social development projects and sent a lot of aid through Pakistan's natural disasters. How can this perception be changed that this relationship is more than just a transaction? Well, it's not a perception, it's a reality. The United States is an unreliable ally, and I think has become more so. And I think that Pakistan needs to be reassured. The United States provides a lot of aid. विलियम गुडफेलो भी इस बात से मुत्तफिक हैं बहुत से पाकिस्तानियों की तरह कि अमेरिका ने एक काबिल एतमाद साथी बनकर पाकिस्तान का नहीं दिखाया. जब ज़रूरत पड़ी तो पाकिस्तान के साथ मिलकर काम किया और जब अपना मकसद हासिल हो गया तो फिर पाकिस्तान को तन्हा छोड़ दिया. ये कैसे बदला जा सकता है? इनके ख्याल में सिर्फ तभी बदलेगा जब अफगानिस्तान की जंग ख़त्म होगी. You have worked a lot in Afghanistan. Yes. From your experience, what do you think needs to be done? One or two steps that have to be taken to get this war to end? Well, there are two steps. One is a regional agreement. कि विलियम गुडफेलो का यही कहना है कि अफगानिस्तान में जंग खत्म करने के लिए दो बड़े स्टेप्स हैं जो लेने होंगे. एक तो ये कि जो खत्ते की ताकतें हैं वो मिलकर इस मुआहदे पे पहुंचे कि न्यूट्रलाइज किया जाए इस इशू को और वहां पे एक हुकूमत ऐसी कायम की जाए जो कि न्यूट्रलाइज करे इस सारी सिचुएशन को. और दूसरा यह है कि तालिबान को सोसाइटी का हिस्सा बनाया जाए, उनको वो स्पेस दी जाए वहां पे जो कि किसी को भी सोसाइटी का हिस्सा बनाने के लिए जरूरी है ताकि फिर सिचुएशन को आगे मजीद अमन की तरफ ले जाया जा सके. सेंटर फॉर इंटरनेशनल पॉलिसी के बानी विलियम गुडफेलो से गुफ्तगू कर रही थी हमारे उर्दू टीवी की मेजबान सारा समान. भारत के दौरे पर आए हुए अफगान सदर अशरफ गनी और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दरमियान मंगल के रोज मुतअद्दिद इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी मसाइल पर गुफ्तगू हुई. इसकी रिपोर्ट हमें भेजी है नई दिल्ली से सुहेल अंजुम ने. भारत के एक रोजा दौरे पर आए अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में मुलाकात की और बाहमी इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया. उन्होंने दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के अज़्म का इजहार भी किया. मुलाकात के बाद वजारत खारजा के तर्जुमान रवीश कुमार ने अपने ट्वीट में इसकी इत्तला दी और बताया कि दोनों रहनुमाओं ने अफगानिस्तान में सलामती, खुशहाली और इस्तेहकाम को फरोग देने के मुश्तरका हदफ के सिलसिले में भी गुफ्तगू की. उन्होंने वर्किंग लंच पर वफूद सतह के मुज़ाकरात भी किए. इससे कबल सदर रामनाथ कोविंद ने अपने अफगान हममनसब का राष्ट्रपति भवन में खैर मकदम किया. उन्होंने हालिया दिनों में काबुल, कंधार, गजनी और पाक्तिया सूबों समेत अफगानिस्तान में होने वाले दीगर दहशतगर्दाना हमलों की मजम्मत की जिनमें कम अज कम 200 अफराद हलाक हुए थे. सदर कोविंद ने कहा कि भारत का ख्याल है कि अफगानिस्तान में क़याम अमन के सिलसिले में जो भी कोशिशें की जाएं वो अफगानिस्तान की क़यादत और उसके कंट्रोल में हों. ख्याल है कि तालिबान के साथ अमन मुज़ाकरात की बहाली के लिए 16 अक्टूबर को मस्कत में अफगानिस्तान, अमरीका, चीन और पाकिस्तान के नुमाइंदों की मीटिंग हुई थी. वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज ने भी सदर गनी से मुलाकात की और बाहमी उमूर पर तबादला ख्याल किया.
امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن کے بھارت دورے سے عین قبل افغان صدر کے دورے کو انتہائی اہمیت کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے۔ ایک سینئر تجزیہ کار ظفر آغا نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ امریکی وزیر خارجہ اور افغان صدر کے دوروں اور امریکہ کی نئی افغان پالیسی سے یہ اندیا ملتا ہے کہ افغانستان میں قیام امن کے تعلق سے امریکہ پاکستان سے دور اور بھارت سے قریب ہوتا جا رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکہ افغانستان میں بھارتی افواج کی موجودگی چاہتا ہے، لیکن ابھی اس بارے میں یہاں کوئی اتفاق رائے نہیں ہوا ہے۔ امریکہ یہی چاہتا ہے کہ ہندوستان کی فوجیں بھی افغانستان میں موجود ہوں اور فوجی سطح پہ بھی ہو، لیکن ہندوستان میں اس سلسلے میں ابھی کنسنسس نہیں ہو سکا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ امریکہ سے ہندوستان کی قربت جس طرح سے تیزی سے بڑھ رہی ہے، اس کے بعد بہت دنوں تک ہندوستان کے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ وہ افغانستان میں اپنی فوجیں نہ بھیجیں۔ ہو سکتا ہے کہ ابھی کوئی اس معاملے میں کوئی قطعی فیصلہ نہ ہو پائے، لیکن امریکہ یہی چاہتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اب اس کے لیے راہیں ہموار ہونا شروع ہو چکی۔ واضح ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پچھلے دنوں اپنی نئی افغان پالیسی کے اعلان کے وقت بھارت سے کہا تھا کہ وہ افغانستان میں اپنا کردار بڑھائے۔ امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن 3 روزہ دورے پر منگل کی شب میں نئی دہلی پہنچ رہے ہیں۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔ پاکستان میں چینی سفارت خانے نے خط میں حکومت پاکستان سے درخواست کی ہے کہ وہ وہاں متعین چینی سفیر یاؤ کی حفاظت کے سلسلے میں فوری کارروائی کرے، کیونکہ انٹیلیجنس ذرائع سے حاصل ہونے والی اطلاعات کے مطابق وہ خطرے میں ہیں۔ پاکستانی وزیر داخلہ احسان اقبال نے اسلام آباد کے سفارتی علاقے میں سیکیورٹی بڑھانے کا حکم دیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ مذکورہ خط کے افشا ہونے کے بارے میں تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے محمد اشتیاق نے۔ پاکستان کے وزیر داخلہ احسان اقبال نے کہا ہے کہ چینی سفیر کو خطرے سے متعلق وزارت داخلہ کو لکھے گئے خط کے لیک ہونے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ گزشتہ ہفتے ذرائع ابلاغ میں ایک خط کا متن سامنے آیا تھا جس میں اسلام آباد میں چین کے سفارت خانے نے پاکستان کی وزارت داخلہ کو لکھا تھا کہ نئے سفیر یاؤ جینگ کی زندگی کو دہشت گرد تنظیم ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ سے خطرہ ہے۔ خط میں کہا گیا تھا کہ ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ کا دہشت گرد پاکستان میں داخل ہو چکا ہے اور اس کے بارے میں معلومات وزارت داخلہ کو فراہم کی گئی ہیں۔ وزیر داخلہ احسان اقبال نے منگل کو اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس میں اس بارے میں پوچھے گئے سوال کے جواب میں کہا، خط جو کہہ رہے ہیں وہ کہیں سے لیک ہوا، اس کی ہم انکوائری کر رہے ہیں، لیکن اگر کسی کو ملا بھی تھا تو ضابطۂ اخلاق کا یہ تقاضا ہے کہ ایسے حساس چیزوں کو میڈیا کی نظر نہ کیا جائے جس سے کسی بھی ہمارے قریب ترین دوست ملک کے کسی بھی سفارتکار کے لیے سیکیورٹی کے خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ دہشت گردوں کی کمر توڑ دی گئی ہے، لیکن دہشت گردی کا مکمل صفایا نہیں ہوا ہے، اس لیے یہ جنگ جاری ہے۔ جب ہم دہشت گرد تنظیموں اور ان کی سرگرمیوں کی کوریج کو بلیک آؤٹ کرتے ہیں تو ان کا وہ ہتھیار ناکام ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں سیکیورٹی کی خبروں کی کوریج میں میری درخواست ہے کہ بے حد احتیاط کی ضرورت ہے اور خود میڈیا کو اس حوالے سے ایک ایڈیٹوریل ججمنٹ ایکسرسائز کرنی چاہیے، اور کوئی بھی حساس آپ تک معلومات آئیں وہ ہم سے ضرور آپ شیئر کر لیں، پوچھ لیں، ہم آپ کو بتا دیں گے، اس سے کہیں سیکیورٹی جیپرڈائز تو نہیں ہوتی، کیونکہ یہ ایسی انفارمیشن ہے کہ جو دیٹ کین پٹ لائف آف پیپل ایٹ رسک، اور بسا اوقات دہشت گرد اس سے چکنے ہو کے بھاگ جاتے ہیں۔ پاکستان کے سابق سیکرٹری داخلہ تسنیم نورانی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ ویانا کنونشن کے تحت سفارتکاروں کی حفاظت کی ذمہ داری ان ممالک پر ہوتی ہے جہاں وہ تعینات ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ حکومت پاکستان کو ذمہ داری بنتی ہے کہ جو نارمل سیکیورٹی، جو بھی بڑی ٹائٹ سیکیورٹی ہوتی ہے، وہ جو ان کو دی گئی ہے، اب اس سے بہتر سیکیورٹی ان کو دے، مطلب کم از کم جب تک تھریٹ پرسیپشن رہتا ہے تو اس سیکیورٹی کو اور بہتر بنانا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ نہیں کرے گی، ان کی سیکیورٹی جو ہے وہ اور بڑھائے گی۔ واضح ہے کہ چین کے حکام ماضی میں پاکستان سے یہ مطالبہ کرتے رہے ہیں کہ وہ چین کے مغربی علاقے سنکیانگ میں مبینہ طور پر سرگرم کلعدم عسکری تنظیم ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ کے
جنگجوؤں کے خلاف کارروائی کرے۔ پاکستان کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جاتا رہا ہے کہ ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ کے عسکریت پسندوں کی ایک قلیل تعداد پاکستان کے قبائلی علاقوں میں موجود تھی اور فوجی آپریشن میں ان کے ٹھکانوں کو ختم کر دیا گیا ہے یا وہ شدت پسند پاکستان سے فرار ہو گئے ہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ یہ تھی وہ خبریں اور رپورٹیں جو ہم نے فیس بک لائیو پر آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔ جب ریڈیو